محترم دوستو، حضرت عباس علمدار اور کربلا کی پیاس کا ایک بہت گہرا رشتہ ہے۔ عباس وہ ہیں جنہوں نے معصوم سکینہ اور علی اصغر کی پیاس کی لاج رکھی۔ محترم ساتھیو، دل تھام کر سنیے گا۔ ننھی سکینہ بنت حسین اور 6 ماہ کے علی اصغر بن حسین علیہ السلام کی پیاس کا یہ ایک نہایت دردناک واقعہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی تھی کہ ان کے لیے ایسی ہم سر تلاش کریں جس سے بہادر اور دلیر بیٹے پیدا ہو جائیں۔ تو عقیل جو کہ نسب شناس تھے، انہوں نے حضرت عباس علمدار کی ماں سیدہ فاطمہ بن حزام کو آپ کے لیے تلاش کیا تھا اور عقد کروایا۔ منقول ہے کہ شب عاشوراء جب زہیر بن قیس کو پتہ چلا کہ شمر نے عباس علمدار کو امان نامہ بھیجا ہے تو کہا، اے فرزند امیر المومنین، جب تمہارے والد نے شادی کرنا چاہا تو تمہارے چچا عقیل سے کہا کہ ان کے لیے ایسی خاتون تلاش کریں جس کے حسب و نسب میں شجاعت و بہادری اور وفا ہو، تاکہ ان سے دلیر اور بہادر بیٹا پیدا ہو، ایسا بیٹا جو کربلا میں حسین کا مددگار بنے۔ عزیزان گرامی، جب کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں یہ معصوم بچے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خیمہ زن ہوئے تو یزیدی بدبختوں نے آل رسول پر اس پانی کو بند کر دیا گیا جو کہ جانوروں، حیوانوں، چرند پرند کے لیے تو کھلا تھا، لیکن اس کی بندش اگر تھی تو خاندان اہل بیت پر، حوض کوثر کے مالک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر، جن کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی، دکھ دیا، تکلیف دی، گویا اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور امام حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھوں کی سواری کی تھی، جو اپنے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پشت پر حالت سجدہ میں بیٹھ گئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا کہ کہیں میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو میرے نواسے میرے لخت جگر حسین کو چوٹ نہ لگ جائے۔ محترم ساتھیو، اس نبی کے ان معصوم پھولوں پر جب کربلا کے تپتے ریگستان میں پانی کو بند کر دیا گیا تو ننھے 6 ماہ کے علی اصغر اور چند سال کی سکینہ بنت حسین پیاس سے بلبلانے لگی تھی۔ سکینہ اپنی پیاس تو برداشت کر پا رہی تھی، اگر برداشت سے باہر تھا تو ننھی سکینہ کے سامنے اس کے ننھے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر کی پیاس جو وہ برداشت نہ کر پائی، اور اپنے چچا عباس علمدار کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، چچا جان، آپ نے دیکھا نہیں میری زبان، میرے ہونٹ پیاس سے خشک ہو چکے ہیں، میرا بھائی علی اصغر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہا ہے، اب تو اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے ہیں۔ چچا عباس، کیا آپ کے دل میں ذرا رحم نہیں کہ ہم چھوٹے بچوں کے لیے ہی پانی کی 2 بوندیں لا دیں؟ عباس علمدار کا کلیجہ کٹ گیا، آپ کے سینے پر چھریاں چلنے لگی۔ آپ نے امام الشہداء امام حسین علیہ السلام کی جانب اجازت طلب نظروں سے دیکھا اور عرض کی، اے امام، اب تو مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں ننھی سکینہ اور علی اصغر کی پیاس ہی بجھا سکوں۔ اگر میں ان 2 ننھے پھولوں کی پیاس بجھاتے ہوئے بھی مر جاؤں تو بھی میری زندگی سرخ رو ہے۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ عباس علمدار میرے بعد میرے خیموں کا، میری عزت دار مستورات کا محافظ ہے۔ آپ نے کہا، اے عباس، تو میرے خیموں کا، میری عزت کا محافظ ہے، میں تجھے کیسے بھیج سکتا ہوں؟ تو علمدار نے ہاتھ جوڑ دیے کہا، مولا، اب بس ہو گئی ہے، معصوم بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دیتے ہوئے کہا، جاؤ عباس، بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ یہ سننا تھا کہ عباس علمدار کے چہرے پر خوشی اور طمانت کے وہ اثرات رونما ہوئے کہ لگتا تھا جیسے انہیں اپنی پیاس کی کوئی پرواہ نہیں، جیسے انہیں اپنی پیاس کی پانی کی کوئی طلب نہیں۔ انہوں نے اپنی سواری لی
ایک ہاتھ میں مشکیزہ تھاما، دوسرے ہاتھ میں اپنی تلوار پکڑی اور گھوڑے کو سر پٹ بگاتے ہوئے فرات کی جانب چلے گئے۔ دشمنوں نے دیکھا کہ علی کا شیر آ رہا ہے، شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا سپوت آ رہا ہے۔ راستے میں آنے والے یزیدی فوجی گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے۔ عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہاتھ مشکیزے پر اپنی گرفت کو مضبوط کرتا جا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار بازی کے وہ جوہر دکھا رہا تھا کہ جو بھی یزیدی سامنے آتا وہ کٹ کے گرتا۔ عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے درجنوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اب یزیدی بدبختوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے، ان میں ہمت نہ تھی کہ علی کے اس لال شیر خدا کے اس سپوت کے مقابلے میں آتے، اور آتے بھی تو کیسے؟ ہر ایک کو اپنی جان عزیز تھی، وہ تو اقتدار کے، دولت کے، انعام و اکرام کے لالچی تھے، وہ اپنی جان گنوانے کے لیے تھوڑی آئے تھے۔ جبکہ شیر خدا کا یہ لال تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے، ننھے علی اصغر کی پیاس کو مد نظر رکھے، تبھی سکینہ کے خشک ہونٹوں، خشک زبان کو اپنی آنکھوں کا محور بنائے اپنے گھوڑے کو سرپٹ فرات کی طرف بگاتا جا رہا تھا۔ جب عباس علمدار نے دریائے فرات سے اپنے مشکیزے کو بھر لیا تو عباس علمدار کے گھوڑے نے دریائے فرات میں اپنا منہ ڈالا، لیکن قدرت نے کیا عجیب منظر دیکھا کہ عباس علمدار وفا و شجاعت کا پیکر، جس کی وفا کی مثالیں پورے مدینہ میں دی جاتی تھی، جس جیسا وفادار اور شجاع نوجوان پورے مدینہ کی سرزمین میں نہ تھا، اس کا گھوڑا بھی اس کی طرح باوفا ہی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا مالک خود پیاسا ہے، وہ پانی نہیں پی رہا، تو میں کیوں کر پانی پی سکتا ہوں؟ ادھر عباس علمدار نے اپنا چلو بھرا تاکہ اپنی پیاس و تشنگی کو بجھا سکیں، لیکن یہ کیا، علمدار نے اپنے چلو سے پانی کو گرا دیا اور ایک معنی خیز مسکراہٹ سے اٹھے۔ پانی کیوں نہ پیا؟ کیونکہ وفاداری کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کا خاندان، ان کے بچے تو پیاسے رہیں، 3 دن سے بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، ان کے بچوں کے آنسو بھی خشک ہو جائیں، لیکن وہاں علمدار خود پانی پی لے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کی نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول کی بے ادبی عباس علمدار جیسا وفادار کیسے کر سکتا تھا؟ چنانچہ نہ سواری نے پانی پیا، نہ اس کے سوار نے پانی پیا، اور جیسے ہی مشکیزہ پانی سے بھرا اور خوشی سے طمانت سے واپس پلٹے تو شمر کی آواز کانوں میں پڑی، جو اپنی فوج کو للکار رہا تھا کہ بدبختو، نالائکو، اگر علی کا یہ شیر پانی کی ایک بوند بھی اپنے خیموں میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو خدا کی قسم تم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ علی کے شیروں کو اگر پانی مل گیا تو یہ تم لوگوں کے پورے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالیں گے۔ یہ سننا تھا کہ شمر بدبخت کے تیر اندازوں نے عباس علمدار پر تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ علی کا شیر ان تیروں کو روکتا ہوا اپنی ڈھال پر سہتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ یزیدیوں کے ایک گروہ نے گھیر لیا۔ ایک نے عباس علمدار کے مشکیزے والے بازو پر ایسا وار کیا کہ آپ کا بازو ہی کٹ گیا، لیکن قربان جائیں وفا کے اس پیکر پر، شجاعت کے اس بلند مینار پر، جس نے اس مشکیزے کو گرنے نہ دیا اور اس پانی کے مشکیزے کو اپنے دوسرے ہاتھ میں تھام لیا اور تلوار کو چھوڑ دیا۔ اب اپنی جان کی پرواہ کسے تھی؟ اب کس کے لیے لڑنا تھا؟ اب تو بس ذہن میں تھا تو بس علی اصغر اور ننھی سکینہ کی پیاس۔ چنانچہ اب ذہن میں یہ تھا کہ میں اس مشکیزے کو لے کر بس خیموں تک جا پہنچوں، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ان بدبختوں نے دوسرا بازو بھی قلم کر دیا۔ اب عباس علمدار وفا کے اس پیکر نے اس مشکیزے کو اپنے منہ سے تھام لیا اور سرپٹ گھوڑے کو بگانے لگے، لیکن تیر اندازوں نے تیروں کی بارش سے عباس کا سینہ چھلنی کر دیا اور عباس علمدار زمین پر تشریف لے آئے اور خیموں کی جانب اپنا رخ کر کے با آواز بلند کہنے لگے، السلام یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر سے امام حسین علیہ السلام بھی لپکے اپنے اس لخت جگر، شجاعت اور وفا کے پیکر بھائی کو تھامنے کے لیے دوڑے۔
عباس علمدار کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا تو عباس علمدار نے آخری الفاظ کی صورت میں کہا، یا امام مجھے معاف کر دیجئے گا، میں ننھی سکینہ اور علی اصغر کی پیاس کی لاج نہ رکھ سکا، اور ساتھ ہی کلمہ طیبہ سے لبوں کو جنبش دی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یہ تھا عباس علمدار، یہ تھا شجاعت و وفا کا پیکر، یہ تھا امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی جان کہ جس کو امام حسین کے لشکر سے جدا کرنے کے لیے شمر بدبخت نے ابن زیاد سے امان نامہ لکھوایا اور عباس علمدار سے کہا کہ میں تمہاری جان بخشی کا امان نامہ لکھوا لایا ہوں، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ تم حسین کو تنہا چھوڑ دو، کیونکہ شمر بدبخت بھی جانتا تھا کہ جب تک عباس علمدار حسین کے لشکر میں موجود ہے حسین کو شکست دینا ناممکن ہے۔ لیکن قربان جائیے وفا اور شجاعت کے مینار پر کہ اس نے شمر کو خوب لان تان کر کے واپس بھیج دیا کہ بھلا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ بھی عباس چھوڑ سکتا ہے۔ آج بھی عباس علمدار کے مزار پر پانی کا معجزہ رونما ہوتا ہے۔ ماہرین حیران ہیں کہ ہر سال 9ویں اور 10ویں محرم کو عباس علمدار کے مزار پر پانی کہاں سے آتا ہے۔